انسانیت کی معراج عقل میں نہیں خاموشی میں ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کر دیتی ہے۔ روح کو محبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسانوں کی نفسیات ایک دوسرے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ ایسے صورت میں نہ وصل میں بوریت ہوتی ہے نہ ہجر میں اشتیاق۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں کے نہیں۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کی ہمراہی میں تم نے قہقہے لگائے ہوں گے، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو بہائے ہوں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا سب محبتیں فنا ہیں۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاتے پھروگے تو یقین مانو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پروفیسر ماہر تعلیم شامل نہیں ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ 7 کائناتوں کا رب آپ کے پسے پشت ہیں، آپ کیوں بیچارگی فیل کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر، فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جائے تو حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ بہترین تنقید وہ ہے
جس کے ذریعے دوسروں کی انا کو نہیں بلکہ ضمیر کو جگایا جائے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مثبت میں بھی 2 منفی نظر آتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ جس کی خاموشی بات نہیں کرتی اس کا بولنا کس کام کا؟ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے؟ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اسی دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر پگھل جائیں؟ غیرت جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ سورہ طٰہٰ۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں، سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ جب پرندے باہر کا دانہ کھانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ عارضی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ بات تلخ ہے مگر روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے۔ عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر
مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا،